it has become a national security threat. اب سیاست ختم ہو چکی ہے. اب اس کا جو بیانیہ ہے وہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو تھریٹ بن چکا. اس شخص سے جب کوئی ملتا ہے تو آئین, قانون اور رولز کو بالائے طاق رکھ کے he plays the narrative against the state of Pakistan and especially the armed forces of Pakistan. تو یہ کون سا قانون ہے, کون سا آئین ہے, کون سے رولز ہیں جس کے تحت آپ ایک کنوکٹ سے ملتے ہیں اور وہ پاکستان کی فوج کی اس کی لیڈرشپ کے خلاف بیانیہ بنائے؟ ہماری سمجھ سے یہ بالاتر ہے. وہ تم ہو کون, یہ کیا سوچ ہے, کہاں بیٹھ کے, کون سی فرسٹریشن ہے تمہارے اندر, کہاں سے تم نے یہ علم حاصل کر لیا, کس کی تم زبان بول رہے ہو, تم کیا پیغام دینا چاہ رہے ہو اس ملک کو, تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ جو وہ کہتے ہیں نا سمٹمز ہوتے ہیں نا بیماری کے, یہ جو ذہنی مرض ہے اس کی بیماری کے سمٹمز آپ نے پہلے بھی دیکھے تھے. اور کس پیٹرن میں بیانیہ بنا رہا ہے کہ پہلے بیانیہ بناتا ہے یہیں سے بیٹھ کے کہ ریمیٹنسز بند کر دیں پاکستان کی تاکہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے, IMF کو لیٹر لکھیں کہ پاکستان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہ کریں تاکہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے, سول ڈسوبیڈینس کریں, بجلی کے بل نہ دیں تاکہ پاکستان میں انتشار پھیلے, اور پھر کہتا ہے کہ اس فوج کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کریں جس نے آپ کو مارکہ حق میں بنیان و مرصوص میں اپنے سے 8 گنا بڑی اکانومی فوج کے آگے کھڑے ہو کے دکھایا, عزت دلوائی, اس کو ٹارگٹ کریں. اس کو دیکھیں یہ کتنا امپریس ہے, جو ایک نون غدار ہے اس ملک کا, شیخ مجیب الرحمان, اس کی افکار سے کتنا متاثر ہے, بار بار اس کو کوٹ کرتا ہے, اس کی مثالیں دیتا ہے. اس کو کیا پرابلم ہے کہ وہ یہ کہے کہ جو فوج کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ورکشاپ میں بیٹھے گا وہ غدار ہے؟ He has absolutely no problem because that is what he believes. کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو سارا علم ہے, اس کے علاوہ سب غلط ہے, اور جو وہ کہہ رہا ہے سب ٹھیک ہے. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہر پاکستان. آج DGISPR نے ایک پریس کانفرنس کی جس کے ہم نے آپ کو کچھ دکھائے اس میں سے حصے. ایک لبے لباب یہ تھا ان کی جو پریس کانفرنس ہے یہ کہ عمران خان صاحب جو ہیں PTI کے بانی چیئرمین, جب وہ اپنے جیل میں ان کے پاس کوئی جاتا ہے, ان کے اب تو ان کی بہنیں جاتی ہیں, تو انہوں نے کہا وہ اس طرح کے پیغامات دیتے ہیں اور وہ آرمی کو اٹیک کرتے ہیں, آرمی کی جو لیڈرشپ ہے اس کو اٹیک کرتے ہیں. اور DGISPR کا یہ کہنا تھا کہ یہ فوج کے اور لوگوں کے درمیان ایک خلیج پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہندوستان کا میڈیا یہ بات کو اٹھاتا ہے اور دیٹ عمران خان پلیز انٹو دیئر ہینڈز, اور کہ کولوژن ہے کہ باہر بیٹھے ہوئے لوگ یہی چیز کو پش کرتے ہیں, انڈیا کا میڈیا اسی چیز کو پش کرتا, افغانستان کا میڈیا بھی, سوشل میڈیا پرٹیکولرلی اٹھا کے انہی چیزوں کو یعنی پھیلاتا ہے اور اس سے ایک ملک کے اندر ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ بہت سی باتیں ہیں, بہت دنوں سے کی جا رہی ہیں, لیکن آج DGISPR نے بڑی کلیئرلی کہا کہ ان کی نظر میں, ان کے ادارے کی نظر میں, اور انہوں نے بار بار یہ کہا, یہ بڑی اہم بات ہے, انہوں نے کہا کہ ہم ایک ریاست کا ہم ایک ادارہ ہیں, اور انہوں نے جب کہا کہ عمران خان ایک سیکیورٹی تھریٹ بن گئے تو ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ آپ کیا کہیں گے کہ گورنمنٹ کو اس پر ایکشن لے, تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم تو کوئی ایکشن نہیں لیں گے, ہم نے تو جو ہماری ایک سوچ ہے, جو ہمارا رد عمل ہے اس بات کو کہ عمران خان کی جب نکلتے ہیں گھر والے باہر مل کے ان کو, تو وہ اسی طرح کی بات کرتے ہیں, وہ اور پاکستان کی فوج کو ٹارگٹ کرتے ہیں. یہ بات درست ہے, اس میں یہ سب کو معلوم ہے کہ جب وہ نکلتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں ان کی بہنیں کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی جو بھی معاملات ہیں یہ لا ہے, مطلب کافی آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح کا کرٹیسزم ہوتا ہے. تو یہ بڑی دیر سے ایک معاملہ ہے جو چل رہا ہے اور یہ کہیں رکنے کا نام نہیں لیتا. اینڈ the DGISPR said کہ یہ کون سا قانون ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر اجازت دیں فیملی کو ملنے کی, کیونکہ قانون یہ کہتا ہے, یہ جیل مینول کہتا ہے, لیکن پاکستان کا آئین جو ہے وہ آپ کو فریڈم آف ایسوسیشن اور فریڈم آف اسپیچ کا حق دیتا ہے ود ان سرٹن لمٹس. تو انہوں نے کہا ان لمٹس کو آپ کراس کر رہے ہیں. تو آپ نے دیکھ لیا وہ جو ان کی سوچ ہے, جو ان کو ایک غصہ تھا بہت, لیکن بار بار انہوں نے کہا کہ ہم نہ کوئی ایکشن لے سکتے نہ ہم لیں گے, ہماری کنورسیشن گورنمنٹ کے ساتھ رہتی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ جو اسٹیٹ ہے گورنمنٹ کے حوالے سے کہا اٹ از سپریم ڈیسیجنز وہ لیں گے, ہم ان سے یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کوئی ڈیسیجن لیں, لیکن جو ہمارا بیانیہ ہے ہم نے رسپونڈ کرنا ہے ٹو واٹ عمران خان ہیز بین سیئنگ. اور جو ان کے میسیجز نکلتے ہیں, انہوں نے کہا جو ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ان میں ابھی جو لیٹسٹ ان کی بہن ان کو مل کے آئیں, تو اس کے بعد جو ایک پوری ٹویٹ تھی اس کا انہوں نے حوالہ دیا جس میں کہ یہی انہوں نے اٹیک کیا تھا آرمی چیف کو, اور
تمام یہی باتیں کی تھی انہوں نے جس کا ذکر یہ کر رہے تھے ابھی ڈی جی آئی ایس پی آر. تو ہم نے بہت مرتبہ ناظرین اسی پلیٹ فارم سے بڑے معتبر پی ٹی آئی کے لیڈرز سے بات کی اور ہم نے ہمیشہ کہا کہ جی کدھر جانا ہے آپ نے, آپ کا راستہ کیا آگے کا, آپ کی حکمت عملی کیا ہے. کبھی کبھی یہ سوال اٹھائیں تو پھر لگتا ہے کہ جی آپ لوگ کہتے ہیں جی اچھا آپ سینسٹیو نہیں ہیں, آپ بوٹ پالش ہیں, آپ یہ وہ, لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سوال تو ہے کہ جانا کہاں ہے, اور یہ کہ اس سوچ اور اس جھگڑے والی اپروچ سے کیا بنے گا, پی ٹی آئی کو کیا حاصل ہوگا. اور ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو ان کے سپورٹرز ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, لیکن یہ پی ٹی آئی کو حاصل کیا ہوگا, عمران خان صاحب کو حاصل کیا ہوگا, اور جو حکومت ہے پی ٹی آئی کی کے پی میں وہ کس سمت جا رہی ہے. اور ان کے جو چیف منسٹر ہیں, یہ صحیح بات ہے کہ وہ نہیں آئے دھرنے میں, انہوں نے میٹنگز اٹینڈ کی, انہوں نے کہا ہم میٹنگز اٹینڈ کریں گے. تو کیا حکمت عملی ہوگی اور اب بات آگے کہاں جائے گی؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت شیر علی ارباب صاحب ہیں, سینئر پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں. ہمارے ساتھ سینیٹر فیصل واڈا صاحب ہیں, ممبرس ہیں سینٹ پاکستان کے. سینیٹر خلیل طاہر سندھو صاحب ہیں, ممبر اسٹینڈنگ کمیٹی آف سینٹ لا اینڈ جسٹس کے. تو بہت شکریہ آپ سب کا ہمیں جوائن کرنے کا. تو شیر علی صاحب, دس وڈ ناٹ ہیو کم ایز اے سرپرائز ٹو یو؟ frankly, looking at یہ جو انٹر سروسز پبلک ریلیشنز کے جو سربراہ ہیں, ان کی اگر آپ ماضی کی پریس کانفرنسز دیکھ لیں تو بالکل کوئی سرپرائز نہیں ہے. یہ پہلے بھی اسی طرح کی پریس کانفرنسز کر چکے ہیں. اچھا, سرپرائزنگ نہیں, لیکن جو سوال اٹھایا ہے وہ جو کہہ رہے ہیں, اور یہ سوال ہم آپ سے بھی اٹھا چکے ہیں پہلے, پی ٹی آئی کا راستہ کیا آگے کا؟ یعنی کہ یہ اس طرح کی باتیں کر کے میں سوال پوچھوں آپ سے ایکچولی کہ اس سے کچھ حاصل ہوگا. فیصل واڈا صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ان کے پاس بھی جاتے ہیں بیکاز ہی از بین سیئنگ کہ جی بات چیت کریں, آرام سے بات چیت کریں. تو بتائیں آپ شیر علی صاحب, پارٹی کے اندر کیا سوچ ہے؟ دیکھیں, ایک تحریک انصاف جو ہے اٹس اے پولیٹیکل پارٹی. اٹ از, یہ کوئی مفتی بہانی نہیں ہے, نہ ہی کوئی ٹی ٹی پی ہے. obviously ہم جو راستہ بھی اختیار کریں گے وہ سیاسی ہوگا. اگر ہم کوئی مزاحمت بھی کریں گے تو وہ آئین اور قانون کے دائرے کے اندر ہوگا, اور ود ان دی جو آپ کے رائٹ ٹو فریڈم آف موومنٹ ہے, جو کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز ہے, اسی کے مطابق کریں گے. اور یہی ہم ابھی تک کرتے آ رہے ہیں. سو ایک تو یہ بات ہے, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے چیزوں کا حل نکلنا بات چیت سے ہی ہے, اور قانون اور آئین کے پیروی سے ہے. کوئی قانون اور آئین کے باہر جائے گا تو وہ پوائنٹ آؤٹ ضرور ہوگا. اگر ہم, اب جس طرح میں قومی اسمبلی کا ممبر ہوں, میں نے آئین کا اوتھ لیا ہے ٹو ڈیفینڈ, پرزرو اینڈ پروٹیکٹ دا کانسٹیٹیوشن. اسی طرح افواج نے آئین کا اوتھ لیا ہے ٹو سرو ود ان دی ایمبٹ اینڈ ٹو اسٹے اوے فرام پالیٹکس. سو جب تک ہم ان چیزوں کے اندر نہیں رہیں گے اور اپنے حدود سے تجاوز کریں گے تو یہ مسئلے آئیں گے. آپ فرض کر لیں کہ عمران خان اور تحریک انصاف اور میں, ہم سارے جتنے ہیں, ہم اس ملک میں ہیں ہی نہیں, ہم غائب ہو گئے سارے کے سارے. جب تک یہ تجاوزات ہوں گی یہ ایشوز رہیں گے. سو ہم سب کو آئین اور قانون کے دائرے میں جب تک ہم نہیں رہیں گے تب تک یہ مسئلے آئیں گے. جی دیکھیے, جہاں تک تو تجاوز کرنے کا تعلق ہے, یہ بات درست ہے کہ کسی طرف سے تجاوز نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی بات درست ہے, پاکستان کی تاریخ بھری ہوئی ہے کہ سیاستدان جب ان کو فائدہ ہوا, انکلوڈنگ یور اون لیڈر, تو انہوں نے فوج کو بہت خوشی سے چاہا کہ وہ آئیں سیاست میں. تو وہ بات ایک اپنی جگہ بات درست ہے, اس میں اس سے آگے بڑھ کے اس کو حل کرنے کی بات ہونی ہے نا, وہی بات ہے, اسی سے بات اور مسئلہ جو ہے وہ حل ہوگا. سینیٹر واڈا صاحب. بہت شکریہ نسیم صاحبہ.
دیکھیں جی، میں تو بہت عرصے سے سمجھا رہا تھا، بتا رہا تھا، میں نے محنت بھی کی، کوشش بھی کی، کامیاب بھی ہوا کہ سیاسی رستہ نکالیں، بات چیت، سیاسی بات چیت اور بات چیت سے چیزیں نکلیں. ہر چیز دنیا میں بات چیت سے ہوتی ہے. میں نے آپ کے مالک صاحب کے شو پہ بتایا اس ملاقات سے پہلے کہ آپ کے پی کے سی ایم صاحب نہ اڈیالہ آئے گا نہ اسلام آباد آئے، بہتری ہوگی. وہ دونوں جگہ نہیں آئے، ملاقات ہوگی. ملاقات کے بعد آ کے آپ نسیم زہرا صاحب، آپ نے مجھے بلایا ہے، آپ نے سلام کیا ہے، میں آپ کو گالی دوں؟ آپ مجھے پوچھیں کیا حال ہے، میں پتھر اٹھا کے مار دوں؟ میں پھر آپ کے گھر والوں کو گالی دے دوں؟ میں آپ کے جو شہید ہیں ان کو گالیاں دے دوں؟ جو دنیا میں نہیں ان کو گالیاں دے دوں؟ یہ کیا ڈرامہ ہو رہا تھا؟ میں کہتا جا رہا تھا اس جگہ تک، نہ فرنٹ فٹ، نہ میں نے کہا تھا فرنٹ رہے گا نہ فٹ رہے گا. میں نے آپ کو کل کہا تھا کہ ریاست جواب دے گی اندرون اور بیرون دشمنوں کو. یہ دشمنی نہیں تو کیا ہے؟ آپ اپنی جیتی ہوئی فوج، اس کے سپہ سالار، اس کے افواج، اس کے شہیدوں کو دن رات رگڑ رہے ہیں. اکانومی پہ بات نہیں کر رہے، ایس آئی پہ بات نہیں کر رہے، مہنگائی پہ بات نہیں کر رہے، حکومت سے بات نہیں کر رہے. حکومت کو کرٹیسائز کریں، مجھے کرٹیسائز کریں، پاکستان کے رستہ نکالیں، روٹی کپڑا مکان چینی آٹا اسکول کالجز کی بات کریں، رستہ نکالیں. آپ نے صوبے میں کہہ رہے نہیں، آپ نے صرف بدماشی، غنڈہ گردی، جلاؤ گھراؤ، مار دھاڑ، گولیاں، بارود، انٹرنیشنل میڈیا، نیشنل میڈیا، وزٹس کو خراب کرنا، توڑ پھوڑ. ایک دیر سے لمٹ ٹو ایوری تھنگ. ٹھیک ہے، یہ ٹالرنس پچھلے زمانے میں بھی دی گئی، نون نے بھی کی، پی نے بھی کی، کاف نے بھی کی، سین نے بھی کی، جیم نے بھی کی، لیکن یہ 100 گنا آگے چلے گئے. یہ اس وقت ٹالرنس نہیں دیتے تو آج یہ دن نہیں آتا. اب یہ دن جو آ گیا، اب تو بند گلی میں چلے گئے. میں نے آپ کو بڑے کیٹیگوریکلی کلیئرلی کہا تھا، بین، ڈسکوالیفیکیشن، گورنر راج، 9 مئی کے کیسز، اس کے مفرور بزدل جو بھاگے ہوئے بھگوڑے، وی لاگرز، انٹرنیشنل، نیشنل، فائنینشل، یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بہت پہلے بتا دی اور آج بھی آپ کو بتا رہا ہوں. اس میں سے منڈے کو آپ دبا دب ٹک کرتے جائیں گے، پاکستان کی گروتھ ہوتی جائے گی. اب مجھے کہا گیا کہ جی میرا سیاسی باپ تھا. میں نے کہا میرا سیاسی باپ تھا. میں خان صاحب کی بڑی عزت کرتا ہوں، لیکن جب تک میرا سیاسی باپ تھا وہ وزیر اعظم تھا. جب سے ان کیڑے مکوڑے لوگوں کے پاس گیا ہے، لاوارسوں کے پاس گیا ہے، باپ اندر ہے کال کوٹڑی کے اندر، وہ تتر بتر ہے، کلائنٹ اندر ہے، لائر سارے جمہوریت کے مزے لے رہے ہیں، منسٹر ایم این اے ایم پی اے. یہ اتنے بزدل ہیں کہ اپنے بانی کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ بھی نہیں کر سکتے. آپ کیا ان سے سنسیئرٹی باندھیں گے؟ آپ ان سے کیا چاہیں گے کہ یہ پیچھے؟ انہوں نے بالکل منصوبے کے تحت انڈیا کو یوز کیا، انڈیا کا پلیٹ فارم، افغانستان کا پلیٹ فارم کر کے اپنی دشمن کا کام کیا، اپنی فوج کو، جیتی ہوئی فوج. ٹھیک ہے، آپ نے ہرڈل ڈالے. آپ نے کیا کچھ اس سپہ سالار کو روکنے کے لیے نہیں کیا؟ دھرنے، مرنے، ارشد شریف کا قتل، فیض، تعویذ، گنڈے، سب کچھ ہوئے. اب جیسے ہی شیر صاحب بات کر رہے ہیں، سینسیبل لوگ بات کریں، بات سے رستہ نکالا. اب سب شیر صاحب بات کریں، میں گالی دے دوں تو کیا جواب دیں گے؟ میرا منہ توڑ دیں گے. میں بات کروں گا، یہ مجھے گالی دیں گے، میں منہ توڑ دوں گا. یہی ہوتا ہے نا انسان کے اندر. آپ کی لمیٹیشنز ہیں. آپ سیاست کریں، راستہ بنائیں، راستہ بنائیں. گنڈا پورا آیا، چلا گیا، بی کا گئی، اندر چلی گئی، باہر آ گئی، سمجھوتا ہو گیا، کمپرومائز ہے سارے. ٹھیک ہے، جو بات کرے گا وہ غدار ہے، جو ٹی وی پہ جو چینل بات نہیں کرے گا وہ لفافہ جرنلسٹ ہے، جو جرنلسٹ ان کی بات کرے گا وہ ٹھیک ہے، گندے سے گندا آدمی پی ٹی آئی میں آ جائے وہ اچھا انسان بن جائے گا، باہر نکل جائے وہ غدار ہے. اس کی ماں، بہن، بیٹی، کسی کو ان کا ایک گھٹیا 3rd کلاس 2 کوڑی کا ایم این اے شفقت، وہ کل میری ماں باپ کے لیے میری ایبسنس میں بات کر رہا تھا. یو تھنک کہ میں چھوڑ دوں گا؟ آپ سمجھتی ہیں کہ میں نے کبھی سیاست میں، آپ ڈس اگری کرتے ہیں، اگری نہیں کرتے، آرگیومنٹ ہوتے ہیں، ہیٹڈ آرگیومنٹ ہوتے ہیں. میری ماں دنیا میں نہیں ہے، میرا باپ ہے. آپ میری ایبسنس میں بات کریں. اب وہ 2 کوڑی کا 2 ٹکے کا آدمی لنگور وہ باتیں کر رہا ہے ماں باپ کی. یہ کون سی سیاست ہے؟ میں شیر صاحب کی، آپ کی، سندھو صاحب کی، میرے دشمن کی ماں بہن میری ماں بہن بیٹی ہے. ٹھیک ہے، کوئی طریقہ کار ہے، کوئی راستہ ہے. اب ٹالرنس نہیں ہوگی. اب آپ کو منڈے سے بالکل کلیئرٹی ہونی چاہیے. جو میں نے آپ کو شیٹس دی تھی، پوائنٹرز دیے تھے، اس کے حساب سے چیزیں ہوں گی. ڈیکلیریشن فرام دا ریاست از ٹریٹر، غداری، سیکیورٹی رسک. اس کی کانوٹیشن آپ سمجھتی ہیں، اس کی ایکسپلینیشن آپ سمجھتی ہیں، اس کی ڈیپتھ آپ سمجھتی ہیں. آپ پھر رستہ بنائیں. اگر آپ کو نہیں بنا تو پھر افغانستان، ہندوستان چلے جائیں، وہاں سیاست کریں اپنی جا کر. دیکھیں ایم کی ایم لنڈن کی یہاں دبدبا تھا، بدماشی تھی. ہم نے تو اس وقت منہ دیا تھا، خان صاحب آ نہیں سکتے تھے، ہم نے دھرنے دیے تھے روڈ کے اوپر، ہم نے اپنی گردنیں لگائی تھی سامنے، ہمارے لوگ مارے گئے. ان سے بڑھ کے کنڈے ہیں، بدماشی ہیں. گالیاں. آپ کو میں نے ابھی مثال دی
کہ آپ اب شیر صاحب نے بات کی, میں ان کے گھر والوں کو, ان کے ماں باپ کا, ان کی ماں بہن بیٹی میری عزت ہے, میرے ماں باپ جیسے ہیں, میں اگری کر سکتا ہوں, ڈس اگری کر سکتا ہوں, مجھ سے ناراض ہوتے ہیں, ہیٹڈ آرگیومنٹ ہو سکتا ہے. اب وہ 2 کوڑی کا 2 ٹکے کا آدمی, وہ لنگور کپڑے پہن کے رنگیلوں والے, وہ سمجھتا ہے کہ وہ میں بھول جاؤں گا. میں نے ججوں کو جو نکل گئے ہیں میں نے ان کو اپنے ماں باپ کے کیس میں نہیں بخشا, میں کسی طاقتور کے آگے تو نہیں جھکوں گا. آپ کے والدین دنیا میں نہ, میری ماں نہیں ہے, ٹھیک, آپ میری ماں کو اٹیک کریں جب میں شو میں بیٹھا ہوا نہیں ہوں, ٹھیک ہے, وہ 2 کوڑی کا آدمی ہے. جی یہ تو ہاں یہ بات غلط ہے, بالکل صحیح کہہ رہے, کسی کے والدین کو اور مہذب رہنا چاہیے ہر حال میں انسان کو. لیکن یہ جو ابھی آپ بات کر رہے ہیں, ہمیں تو یہی سمجھ آتی ہے کہ پھر بھی کوئی راستہ تو نکالنا پڑے گا نا. آپ بہتر جانتے ہیں مجھ سے, یو ہیو سین آل آف دس. زہرا صاحب آج کے دن دروازے بند ہیں, لیکن میں پھر کہوں گا کے پی کے سی ایم کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ سینسیبل بات کرے, 20 قدم آگے چلا پیچھے جائے, 1 قدم آگے بڑھے, سیاسی راستہ نکالے. دیکھیں راستہ اچھائی کر کے آپ کوئی نہ کوئی کرن نکالتے ہیں. لیکن آج جس بند گلی میں آپ آ گئے, منڈے سے there is no looking back because اب آپ کے اوپر ٹریٹر, غداری, سیکیورٹی رسک. دیکھیے جب یہاں تک آپ بات لے آئے اور ریاست بول رہی ہے, میں نہیں بول رہا, ریاست کا جو ریپرزینٹیٹو نمائندہ ہے وہ لیفٹیننٹ جنرل ہے, وہ شہید خون دے رہے ہیں. سر شہیدوں کا خون سے ہم بچے ہوئے ہیں, 10 گنا بڑی فوج کو ہم نے شکست دی انڈیا کی. آپ اپریشیٹ کریں. آپ کو کسی سے گلا کرنے کے 100 طریقے. بہنیں گئی تھی, قابل عزت ہیں, وہ بہنیں جاتی پی جاتی, وہ اچھا پازیٹیو پیغام لے کے آیا تھی. اب بند کرنا, ملنا بند ہو گیا تو وہ تو کال کوٹری میں چلے گا. کیا فائدہ ہوگا؟ آپ نے بھی کہا نا کہ راستہ نکلنا چاہیے, راستہ نکالنا چاہیے. ناظرین بریک لیتے ہیں, پھر گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس ہوئی اس کے حوالے سے. سینیٹر خلیل صاحب, ابھی آج رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا ہے کہ ہم حکومت بات کرنا چاہتی ہے, اگر پی ٹی آئی اپوزیشن والے بات کریں تو. اب یہ کیا درست کہہ رہے رانا صاحب, اور کیا اس کے بارے میں کوئی سوچ ہے حکومت میں جو بات چیت کی بات کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ. سب سے پہلے میں محترم فیصل واڈا صاحب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میں 2-3 پروگراموں میں گیا ہوں, تو جس پروگرام میں یہ نہیں ہوتے اس میں پی ٹی آئی کے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ ویری نان سیریس, جن کی وجہ سے پارٹی تباہ ہوئی ہے. انہوں نے یہ بات کی ہے. رات کو میں اس پروگرام میں تھا حامد میر صاحب کے, اور اس نے پہ بات کی, اور مجھے ذاتی طور پہ ایسے لگا کہ جیسے میرے ماں باپ سے کو کہا گیا. تو میں نے اس کو سمجھایا, میں کہا نو ناٹ ایٹ آل, ہی از ناٹ پریزنٹ ہیئر. اگر فیصل واڈا صاحب یا ادھر حاضر ہوں گے یا آپ کے ساتھ بیٹھے ہوں گے, پھر آپ بات کر کے دکھائیے گا. پھر آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس طرح سے میں نے روکا ان کو 100%. میں سدھو صاحب آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. نہیں سر, میں آپ بھائی ہیں, بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, یہ میرا فرض اور آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ماں باپ کی لاج رکھی. آپ ایک خاندانی آدمی ہیں, اور میں ابھی بھی پھر کہوں گا آسما صاحب, نسیم ظاہرہ صاحب کے شو پہ, کہ دشمن کی ماں بہن بیٹی کی ہماری تہذیب تو یہی سکھاتی ہے. اور جس نے میرے لیے بات کی ہے یہ سدھو صاحب, اللہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس کو پٹا سڑک پہ میں ڈالوں گا, آپ دیکھیے گا. میں اپنا حساب ماں باپ پہ نہیں چھوڑتا. نسیم صاحب دوسری بات جو شیر صاحب بات کر رہے تھے, میں اپنے دٹ موسٹ ریسپیکٹ, ان سے بڑے قابل عزت ہیں, لیکن ان جیسے لوگ کم میٹر کرتے ہیں. یہ جو سینٹی ہے یہ کم پرویل کر رہی ہے آج کل. یہ 2-3 دفعہ اور اس طرح سے بات کریں گے. نہیں, میں آپ سے پوچھوں نہیں سدھو صاحب, معذرت کے ساتھ میں چاہ رہی تھی آپ یہ بتائیے کہ حکومت میں کیا کوئی سوچ ہے بات چیت کرنے کی, جیسے رانا ثناءاللہ صاحب نے آج ذکر کیا؟ جی میں اوپن بات کر دیتا ہوں. جی ان کی جو میڈم جن کے بارے میں نے کل بات کی تھی, وہ جو این ڈی یو کورس والی, کہ اس نے کہا کہ یہ غدار ہے, امیر جعفر ہے, امیر صادق کا. تو میں نے حامد میر صاحب کے پروگرام میں بات کی, انہوں نے مجھے چیلنج کیا. میں نے آج ان کو کہا کہ اگر میری بات غلط ثابت ہو, اگر خان صاحب نے نہ بات کی اور ان کی بہنیں باہر آ کے یہ بات نہ کی ہو, تو پھر میں ریزائن کروں گا, ورنہ آپ ریزائن کریں گے, دونوں میں سے ایک کرے گا. تو پھر انہوں نے کمیٹی, پھر وہ رانا صاحب کے پاس گئی. میں ادھر بیٹھا ہوا تھا, سینٹ کا اجلاس ختم ہو گیا تھا, لیکن آئی واز سٹنگ ود رانا صاحب. تو اس نے کہا جی میری بات ہوئی ہے عمران خان صاحب سے, وہ کہتے ہیں جی رانا ثناءاللہ میرے پاس ہے. انہوں نے کہا جی میں کیوں جاؤں, کس حوالے سے, آپ ادھر بات کریں نا اس سیاسی پلیٹ فارم پہ کہ عمران خان یہ چاہتا ہے, تو پھر بات اس کے آگے بنے گی. آپ اس طرح سے کون ہوتی ہے مجھے پیغام دینے والی. وہ پھر لیکن انہوں نے ایک کہا کہ فیصل واڈا صاحب کا وہی بیانیہ ہمارا ہے, لیکن ان کا ٹھیک ہے, ایٹیچیوڈ کسی کا جذباتی ہوتا ہے, جس طرح جنرل احمد شریف. انہوں نے کہا کہ فیصل واڈا صاحب کسی کے اسپوکس پر نہیں ہے, اور وہ
चौके छक्के लगाते हैं जी। नहीं, ये मेरे सामने बात नहीं नहीं, है। ये कहा अच्छा, था, ये- हमने शॉट भी है हमारे पास। बहरहाल जी आपके पास होगा डेफिनेट होगा, लेकिन मेरे सामने ये बात नहीं, मेरे सामने उस मैडम की बात हुई जिसके बारे में आज मेरे बयान को आज शेर अफजल मरमत ने अपने ट्वीट में कहा कि ये 43 करोड़ वाली जो बात की है संधू साहब ने, ये बिल्कुल दुरुस्त है, और ये अली मीन गंडापुर से पैसे लेके वो खुद खा गई थी, ये वो सारा व्हाट्सो है आज के ट्वीट में। दूसरी बात जो आप कर रही हैं, जो हाई कोर्ट बीइंग अ लॉयर ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज द इंटरनेशनल लॉ ऑफ इन द ह्यूमन राइट्स, देखो वो जो जजमेंट है डोगर साहब वाली, उसमें लिखा है, दो डबल बेंच की जजमेंट है कि आप अगर जाएंगे और उसमें रूल्स हैं, उसमें रूल है अपना 265, 548, 5557 कि आप जब जाएंगे तो आप उस जजमेंट में लिखा है कि आप बाहर आके उन प्रेमिसेस में पॉलिटिक्स पे बात नहीं करेंगे। खान साहब ने वहां पे कोई ऐसी बात ये नहीं की, बल्कि सीधा सारे के सारे रुख जो है तोपों के वो जनरल मोहम्मद आसिफ मनीर साहब की, हाफिज साहब की तरफ मोड़ दिए। देखिए मेरी बात सुने, इस तरह से नहीं चलेगा। अगर आज उन्होंने बात की है, मतलब मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करता हूँ शेर साहब से, जनरल अहमद शरीफ साहब ने तो उन्हें एक मुहब्बे वतन सोल्जर के तौर पे बात की है कि आपकी फौज एक 8 गुना बड़े दुश्मन को जंग करा रही है, आपका भी उसमें मतलब सबका पूरी कौम ने जंग लड़ी है, ठीक है, लेकिन आप क्या करते हैं? अगर जनरल सरफराज शहीद होता है तो आपके ऑफिशियल अकाउंट से आता है कि शुक्र है हेलीकॉप्टर बच गया। क्या ये बातें करने वाले इस तरह अच्छा, से? तो आप कह रहे हैं, जहां तक बातचीत की बात है, आपने फरमाया कि भी इसमें कोई राणा साहब की, ये राणा सनाउल्लाह साहब ने ये जिक्र किया, लेकिन कोई ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव बात नहीं। मैं चाहूंगी कि मैं इनके पास जाऊं, शेर अली अरबाब साहब के पास। शेर अली, बहुत सी बातें हुई, बहुत सी आपने सुनी, आप क्या कहेंगे इन सब के बारे में? क्योंकि सवाल जी जी दो तीन चीजें हैं। हम जब आइन और कानून की बात करते हैं ना, कोई भी महकमा हो, कोई भी अदारा हो, अब हमारी अफवाज हैं, अभी जो इंडिया के साथ हमारी क्राइसिस हुई, किसी ने अपने अफवाज के खिलाफ, किसी ने, और ये मतलब है कि मैं अपनी लॉयल्टी जो है वो किसी भी नवाबदा साहब को, ना दूसरे जो भाई है, या किसी भी फौजी अफसर को, या किसी भी दूसरे फर्द को, मुझे कोई जरूरत नहीं है अपनी लॉयल्टी प्रूव करने की, बिकॉज मैं इस मुल्क का मुहब्बे वतन शहरी हूँ। मैं जितने भी हमारे महकमे हैं, वो पुलिस हो, वो सिविल डिफेंस हो, वो फौज हो, वो जो भी हो, वो जब दुश्मन के खिलाफ लड़ती है, हम उनके साथ ऑटोमेटिकली खड़े होते हैं। ना किसी के ऊपर एहसान है और ना किसी की इसमें कोई चापलूसी करने की जरूरत है। जहां तक कोई महकमा, कोई इदारा अगर अपनी हद से तजावुज करेगा तो उसको हम पॉइंट आउट करेंगे कि जी आपकी शहीद नहीं, हमारे शहीद हैं। जितने जो शहीद होते हैं ना महकमों में, पुलिस में होते हैं, फौज में होते हैं, वो अवाम का हिस्सा है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। वी ओन देम। फौज के अफसरान की कमान होती है, हम करते हैं। कोई फौजी जर्नल सिपाहियों को ओन नहीं करता, ओन हम करते हैं, वो कमांड करते हैं, वो करते हैं। सो इन दो चीजों को काइंडली मिक्स ना किया जाए। जो ऑपरेशन हुआ, जो इंडिया के साथ कॉन्फ्रंटेशन हुआ, क्राइसिस हुआ, जिसमें हमारे अफवाज ने, खासकर एयरफोर्स ने जो उनकी जहाज वगैरह गिराए, और जो एक बहुत मतलब है कि उस वक्त भी हमने फ्लोर ऑफ द हाउस पे उनकी प्रोफेशनल पेशावराना जो है महारत को हमने अप्रिशिएट किया, बिकॉज दैट्स ये हमारा काम है। इसके लिए मुझे ना हुकूमत से वो लेने की जरूरत है वैलिडेशन, ना किसी फौजी अफसर से लेने की जरूरत है। बात ये है ही नहीं। बात ये है कि, और दूसरी बात, बिल्कुल किसी के माँ बाप के साथ जो है हमारा इख्तिलाफ हर किसी के साथ हो सकता है। हमारा इख्तिलाफ मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ भी हो सकता है, लेकिन उनके या फैसल वाडा साहब की या किसी के वालिदैन के साथ या उनके बारे में कोई इखलाक से गिरी हुई हरकत करना, वो जो भी करे, जिस लेवल पे भी करे, काबिल मजम्मत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहाँ पे बड़े बड़े मुल्क हम इनकी बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद फिर कोई ऐसा मैकेनिज्म भी होना चाहिए। और आपकी शुरू में आपने बात की थी कि जी जनरल बाजवा जब थे तो हमारा उनकी तरफ टिल्ट था। बिल्कुल हमारा उसकी तरफ टिल्ट था, और मेरे ख्याल में कि वो टिल्ट भी गलत था। बिकॉज जब सियासतदान इक्तदार के लिए हम हों या बाकी पार्टियां हों जो एक दो तीन दफा इस चीज से गुजर चुकी हैं, जब सियासतदान जाएंगे एस्टेब्लिशमेंट के पास इक्तदार के हसूल के लिए, तो देयर इज नो फ्री लंच।
جب وہ ہوگا تو اسٹیبلشمنٹ اثر انداز ہوگی فیصلوں کے اوپر بھی, اور وہ اثر انداز ہوگی حکومت کے اوپر بھی, وہ اثر انداز ہوگی اپوائنٹمنٹس پہ بھی, اور جب اختلاف آئے گا تو اسی طرح فال آؤٹ ہوگا جو ابھی ہوتے ہوتے بچا ہے ابھی اس نوٹیفیکیشن کے سین میں, اور جو ہمارے ساتھ اور اس کے بعد بھی جس طرح ہماری تاریخ اس سے بھری پڑی ہے. سو بات صرف یہ ہے کہ جس طرح یہ حالات ابھی بھی ہیں, اب انہوں نے کہا اکاؤنٹیبلٹی, جس طرح کہا آپ کو پتہ ہے, اور یہ دیکھ لیں اس کو, خیر اس کو ویریفائی کر لیں آپ. آئی ڈونٹ تھنک کہ کبھی عمران خان نے یہ کہا ہوگا کہ جی پاکستان کی فوج سیاست میں مداخلت کرتی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ ان کا کہیں پہ اس طرح کا اگر بیان ہو. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, 23 نومبر 2022 ہمارے سابقہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ریٹائرمنٹ سے 6 دن پہلے جو سٹیٹمنٹ دی ہے شہداء ڈے پہ, ان کی ذرا میں آپ کو یہ میں الجزیرہ سے, یا بلکہ یہ اردو کے اگر آپ اجازت میں انگریزی میں پڑھ کے سناتا ہوں. انہوں نے تو ڈائریکٹلی کہا ہے کہ جی میں یہ حیران ہوں کہ جی پڑوسیوں کے افواج کے بارے میں پبلک کی طرف سے کرٹیسزم نہیں آتی, لیکن ہماری جو کہ ہمیشہ عوام کی خدمت میں لگی رہتی ہے, اس کے خلاف جو ہے عوام میں وہ جذبہ نہیں پایا جاتا. اور میری نزدیک, I quote تاکہ کل کو مجھے وہ کوئی نہ کر دیں, in my opinion the reason for this is the constant meddling by the army in politics for the last 70 years which is unconstitutional. He said that is why since February last year the military has decided they will not interfere in any political matter. Anyway, General Bajwa, نہیں آپ نے صحیح کہہ رہے ہیں, but General Bajwa really is no one to speak about all this. انہوں نے کس چیز میں نہیں, پوائنٹ یہ نہیں ہے, اٹ از ناٹ اباؤٹ جنرل باجوہ. کسی سیاستدان نے نہ کبھی, میرے خیال میں میاں نواز شریف نے کبھی ایسی بات کی ہوگی. ہاں ویڈیو لنک تو انہوں نے 2 جرنیلوں کے نام لیے ہیں. نہیں ایک سیکنڈ شیر علی, میں آپ کو بتاؤں, ہر سیاستدان نے جب وہ اپوزیشن میں رہا ہے, جب وہ مشکل میں رہا ہے, اس نے فوج کی بہت تنقید کی ہے. خیر اس طرح نہیں کی جس طرح عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں دماغ خراب اور یہ وہ, لیکن یہ آپ کو پتا ہے مجھ سے بہتر کہ ہر سیاستدان نے اپنے وقت کی ہے فوج کی تنقید, اور فوج کے بھی اپنے رویے بدلتے رہے. بہرحال میں چاہوں گی اب آپ سے ایک سوال کرنے بفور آئی گو فائنلی ٹو فیصل واجد صاحب, مجھے بتائیے کہ یہ تو سب باتیں ہوں گی نا, دیز آر اینیکڈوٹس اینڈ سٹوریز, کوئی آپ کے ذہن میں یہ بات ہے شیر علی کہ آگے چلنا کیسے؟ ہاں میں بتاتا ہوں. یہ میں اپنی ذاتی آپ کو بتا رہا ہوں, بیکاز اوبیسلی پارٹی کا جو ہے اس کا موقف وہ آپ کی پارٹی کے آفیشل لوگ دیں گے. میرا یہ خیال ہے اگر اس ملک میں آگے جانا ہے تو سارے سیاستدانوں نے کوئی ایک انفارمل یا فارمل ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن میکینزم پہ بات کرنی ہے, اور انہوں نے یہ عہد کرنا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کچھ بھی کریں, ہم نے اب مزید اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اقتدار کے حصول کے لیے ان کا سہارا نہیں لینا. لیٹ دیم be wherever they are within their constitution confined, اور اپنے حکومت سیاست کو آپس میں ہی کرنا ہے, کسی تھرڈ پارٹی کے ساتھ اس کے اوپر وہ نہیں کرنا. اگر اس مدے پہ بات آگے جاتی ہے تو حالات بھی اچھی طرف جائیں گے, پراپر ریپرزینٹیو گورنمنٹس بھی آئیں گی, فری اینڈ فیئر الیکشنز بھی ہوں گی, اور ہمارے جو محکمے ہیں یا ادارے ہیں یا انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی مزید ان کی جو ہے لوگ عوام کی سامنے ان کی عزت اور ان کا وقار بلند ہوگا. جی ٹھیک ناظرین, بریک لیتے ہیں, پھر گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین, بات تو کرنی پڑے گی کہ یہ معاملات اتنی کشیدگی کی طرف جو گئے ہیں ان کو کس طریقے سے سنبھالنا ہے. جی فیصل. دیکھیں نسیم زارع صاحب, دیکھیں جیسے شیر صاحب بات کر رہے ہیں نا, میں آپ کو ابھی لکھ کے دے رہا ہوں کہ ان کی ٹرولنگ بھی شروع ہو جائے گی. مسئلہ یہ ہے کہ اس مائنڈ سیٹ کے لوگوں کو پارٹی آنے ہی نہیں آگے دیتی, سوائے گالم گلوچ جھگڑا لڑائی کے. جو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بات کریں, ہم سب بات کر رہے ہیں, ہم سب تیار ہیں. ہم نے کب روکا ہے آپ کو؟ آپ تو بات بھی ریاست سے کریں گے, آپ گالیاں بھی ریاست کو دیں گے اور سپاہ سالار کو دیں گے, آپ کو حکومت سے بات نہیں کرنی. بھائی حکومت وقت ہے, آپ اگر پرائم منسٹر کی پد مل گئی ہے شہباز شریف صاحب کو تو ہم کیا کریں؟ اللہ میاں سے دعا کر سکتے ہیں, اور تو کچھ نہیں کر سکتے ہم. اگر سدھو صاحب سینیٹر ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں کیا کروں؟ ان کو ان کی ماں کی دعا ہوگی, ان کے باپ کی دعا ہوگی, ان کی اپنی محنت ہوگی. واٹ کین آئی ڈو؟ میں بات ہی کروں گا نا. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سدھو صاحب نون لیگ کے ہیں, کل یہ میرے لیے کھڑے ہوئے. آج شیر صاحب نے کہا کہ مذمت کرتا ہوں کسی کے ماں بہن بیٹی کی بات نہ کریں. میں اپریشیٹ کرتا ہوں, میں شکریہ ادا کرتا ہوں. سدھو صاحب نون لیگ کے ہیں, تو کیا نون لیگ کا بندہ
फैसल बावड़ा की माँ बहन बेटी के लिए बाप के लिए बात नहीं करेगा? मैं सिद्धू साहब की पार्टी की मरियम नवाज साहिबा के लिए बात की गंडापुर साहब ने, सबसे पहले फ्लोर ऑफ द हाउस में खड़ा हूं, मैं नाकिद भी हूं उनका, लेकिन मैं खड़ा हुआ क्योंकि आपने एक लाइन है आपकी, मेरी माँ नहीं है, ठीक है, आप मेरी माँ को, मेरे बाप को, उनका क्या ताल्लुक है सियासत के साथ? ठीक है, अब ये जो 2 कौड़ी का जो लंगूर है ये शफकत, ठीक है, अब इसने 3 गलत आदमी से लड़ा दिए हैं, मेरी एब्सेंस में लड़ाए हैं, ठीक है, तो आप व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, व्हाट डू यू थिंक? देखिए शेर साहब ने अच्छी बात की, क्योंकि खानदानी आदमी है, जिसकी परवरिश खानदान में माँ बाप ने की होगी वैसी ही बात करेगा, सिद्धू साहब बात करेंगे, मैं बात करूंगा, बट प्रॉब्लम ये है कि आप जो शेर साहब बात कर रहे हैं अभी वेलकम, बट द थिंग इज ये चल ही नहीं सकती बात, अभी बाहर निकलेंगे शो से इनकी ट्रोलिंग शुरू हो जाएगी, ये उसके प्रेशर में आ जाएंगे, बहन बेटियां होती है, बाप को आगे बताती है तुम्हारे बारे में लिख रहे हैं, हमारी तरह तो हर कोई नहीं है ना जो किसी को कोई खाते में नहीं रखते थे, हम तो पार्टी में थे तो हम इनको वी यूज्ड टू ट्रीट देम एज डॉग्स, इनमें से ऐसे लोग हैं जिनको हमने अपने गेड़ के बाहर भी नहीं खड़ा होने दिया, हम तो इस पार्टी के बहुत सारी शक्लें जिनको जानते ही नहीं है, हमने इस पार्टी के अंदर मॉरली, एथिकली, फाइनेंशियली पैसा मैंने लगाया, पंजाब में अलीम खान ने लगाया, जहांगीर तरीन ने इस्लामाबाद में लगाया, खान असर रसूख अपना लगाया, सब कुछ किया, ठीक है, हमें आपने एक चीज से हमने आपको रोका, बचाते रहे, आपने उसमें बेदर्जी निकाल दिया। क्या गोगी मेरी माँ थी? क्या शहजाद मेरा बाप था? बुजदार मेरा बाप था? जायचे और तावीज मेरा बाप करता था? हम आपको 190 मिलियन पाउंड का रोक रहे थे, कैबिनेट में मैंने ऑब्जेक्ट किया एज अ फेडरल मिनिस्टर। राना सनाउल्लाह को मैं जानता नहीं था, नसीम ज़हरा साहिबा, मैं कभी नहीं उनको जानता था, फेडरल मिनिस्टर होते हुए कैबिनेट में उन पर केस बना, मैं खड़ा हो गया उनके खिलाफ, मैंने कहा कैसे आपने उनके लिए ऐसा केस बनाया, ये भौंडा केस है, गलत केस है, मां बहन बेटी वाला बच्चा आदमी है, कैसे घटिया केसेस आप बना रहे? मैं सिटिंग मिनिस्टर था, मुझे राणा साहब 6 महीने बाद मिले, छूटने के बाद उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया, मेरे से गले मिले, दैट्स हाउ आई गॉट टू नो हिम। तो मैं तो उनको नहीं जानता था, तो आदमी उसको कहते हैं, मैं बकरी तो नहीं हूं कि दाएं बाएं करके जमहूरी बातें करके निकल जाऊंगा, ऐसी बात खड़ा होने वाला आदमी होता है, उसी को आप इंसान कहते हैं। ठीक है, लेकिन और इतनी आप अच्छी बातें करें, अब किसी को 2 पैसे का लंगूर कह के ना आपकी इज्जत बढ़ती है ना उनको कोई नुकसान होता है। आप जिस तरह जो तहजीब, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज आप मेरी, नसीम साहिबा मेरी माँ नहीं है। नहीं, सही बात, ठीक है जी, नहीं, वो बहुत दुख होता है, बहुत मेरी एब्सेंस में कहा गया है, बेशक मुजम्मत, मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल एवरीबॉडी विल कंडेम दैट, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे साथ गलत सीन लड़ा दिया है, बेशक सही कह रहे हैं। अगर आप रंग बरंगे कपड़े पहन के वैसी बातें करेंगे, बट दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। अब एट एनी कॉस्ट। खलील साहब जरा आखिरी आप अपना कमेंट दे दें, क्योंकि अब हमने देखना है कि ये मामलात तो ऐसे हैं जो कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि बड़ी क्लियरली एक शिकायत सामने आई है और बहुत गुस्से वाली शिकायत सामने आई है, और बात भी हमें कहनी पड़ेगी कि जमहूरियत की अहमियत अपनी जगह, आइन की अहमियत अपनी जगह है, लेकिन चाहे प्राइम मिनिस्टर को कोई इस तरह कहे या आर्मी चीफ को, ये बात तो गलत है, और अगर जेल में जाके मीटिंग्स के बाद ये पैगाम आए कि दिमाग ख़राब है और ये है और वो है, तो मेरा ख्याल है कि ये बात मुनासिब तो नहीं है। लेकिन इस सब के बावजूद जैसे कह रहे हैं शेर अली और फैसल वाडा दोनों के बात को आगे तो बढ़ाना है, तो हुकूमत पर फिर इसकी जिम्मेदारी आती है। जी नसीम ज़रा साहब, शेर अली रबाब साहब ने और फैसल बड्डा साहब ने जो कहा, मैं उसकी तायद इसलिए करता हूँ कि आज राना सनाउल्लाह साहब ने भी यही बात की, इनकी पार्टी के कुछ लोग आए थे कि डायलेग करें, इससे के अलावा कोई हल नहीं है, और शेर अली रबाब साहब ने भी ये कहा, लेकिन साथ उन्होंने एक मिसाल दी कि हमने कभी कुछ नहीं कहा। या शेर अली साहब बहुत काबिल एहतराम है, आप किसने कहा मीर जाफर, किसने कहा मीर सादक, किसने कहा जानवर, किसने कहा डर्टी हैरी, ये एडमिटेड फैक्ट्स हैं, इनको आप झुटला तो नहीं सकते। बहुत बातें कहते हैं, बहुत ऐसी बात तो नहीं, बिल्कुल नहीं है कि आप कहें कि बिल्कुल कोई बात नहीं की, तो और डायलॉग के अलावा कोई हल नहीं निकलता। ठीक, बिल्कुल डायलॉग की बड़ी जरूरत है, और हर एक सही सिमत में चले और सोच समझ के चले, और हर एक के लिए यही पैगाम है। नाज़रीन, इसी पर आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं।